بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے پروگرام کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ لائٹ جا چکی تھی اور آپ کو پتہ ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ خیر، ہماری جو گفتگو جہاں سے ڈسکنیکٹ ہوئی تھی وہیں پر سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ علم حاصل کر رہے تھے، لیکن معاملہ ایسا ہو گیا کہ لائٹ چلی گئی، تو اب آپ کو چاہیے کہ اس لنک کو آپ خود سے وائرل کریں تاکہ جو لوگ علم حاصل کر رہے تھے وہ اچانک ڈسکنیکٹ ہو گئے، تو آپ کا کام ہے ان تک یہ پیغام پہنچا دینا۔ حضور، آپ سے بات ہو رہی تھی کہ اگر یہ حمزاد کا عمل کوئی ایسے ہی کر جائے اور وہ بگڑ جائے تو اس کی علامات آپ بتا رہے تھے، علامات کے ساتھ آپ اس کا حل ارشاد فرمائیں گے۔ ایسے دیکھیں، اس وقت تک جب تک کہ آپ کو کوئی روحانی مولش نہ مل جائے کہ جو صحیح آپ کے اس کیفیات کو اپنے اندر سلب کر لے اور اس کو اپنی اصلی حالت میں لے کر آ جائے، اس صحیح وقت تک کے لیے آپ اپنے لیے ایک فرسٹ ایڈ میں آپ کو ایک عمل بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو پڑھنے شروع کریں اس وقت تک جب تک آپ کو کوئی بہتر مولش نہیں مل جاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صحیح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 786 مرتبہ پڑھنا شروع کریں۔ اب اگر اس شخص کی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ وہ خود پڑھے، کیونکہ اس نے تو بگاڑ پیدا کر دیا، صحیح اب اس کو تو اپنے حالت میں بھی نہیں ہے، صحیح اس کو تو یاد بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 786 مرتبہ پڑھ کر پانی دم کر اس کو پلائیں، اس کے جسم میں پانی ڈالیں اور یہی لکھ کر اس جی کے گلے میں پہنا دیں، تو صحیح اس کا زور ٹوٹنے لگے گا لیکن مکمل ختم نہیں ہوگا۔ جی، مکمل ختم کیسے ہوگا؟ مکمل ختم وہ خود نہیں کر سکتا، اچھا وہ تو بگڑ گیا۔ حمزات کا عمل ایک دفعہ اگر بگڑ جائے تو پھر یہ نہیں سنبھلتا اور پھر بعد میں کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی روحانی مولد اس کو دیکھ لیتا ہے، اس کو سنبھال لیتا ہے، صحیح تو اس کو پھر وہ ایک جگہ محیط کر دیتا ہے، ایک جگہ قید کر دیتا ہے۔ صحیح اور کس کو کہ جو اس کے وہ اثرات اس کے جسم کے اندر پیدا ہوئے کہ جس نے اس کے دماغ کو مفلوج کر دیا تھا، جس نے اس کی روحانیت کو تباہی مچا دی تھی، وہ اس کو وہاں سے ریموو کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ عمل فوری بھی نہیں ہوتا، اس میں ایک وقت لگتا ہے، ایک ٹائم لگتا ہے۔ حمزات کا عمل بگڑا ہوا جی فوری ٹھیک نہیں ہوتا، اچھا ٹائم لیتا ہے۔ صحیح ہے اور کوئی دوسرے اعمال اگر بگڑ جائیں تو وہ زیادہ ٹائم نہیں لیتے، فوری سنبھل جاتے۔ کیونکہ دیکھیں نا، اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے، اس میں آپ نے خود پنگا لیا ہے، خود آپ نے شرارت کی ہے۔ شرارت کی ہے۔ صحیح مطلب شرارت ہے نا، یا کہ وہ کرنا، وہ اسی لفظوں میں آتا ہے۔ صحیح ہے آئی نا پسند آ یعنی کہ آپ نے خود آگ میں ہاتھ ڈالا ہے۔ صحیح اب دوسرے معاملات میں آپ یہ کام نہیں کرتے، آپ نے اس کی روحانیت کو اگر جگایا ہے نا تو وہ اس کے ماتحت جو نوری مخلوقات ہے نا وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہاں پہ کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، اس لیے یہ بگڑ گیا۔ اچھا اگر ایک روحانی عمل کرتے ہیں، جیسے مثال سورہ قریش کا ہم پڑھ رہے ہیں اور سورہ قریش کا عمل ہم کسی خاص اس کو تابع کرنے کے لیے کر رہے ہیں، مسخر کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو سورہ قریش کے مہاتے جو پہلے سب سے پہلے نوری مخلوقات ہے نا کہ جسے موکلان کہتے ہیں، جی وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کس کو؟ اس کو کہ جس کو آپ بلا رہے ہیں۔ اچھا، ہاں، کیونکہ اس کی پوری ترتیب ایک درجہ بندی ہے۔ مطلب جو نوری مخلوقات ہیں اس کو قید کر کے، ہاں، مسخر کر کے، گرفتار کر کے آپ کے پاس لا آپ رہے کے ہیں۔ سامنے پیش کرتے ہیں، صحیح ہے، گرفتاری ہو گئی۔ گرفتاری ہو گئی، اس میں پھر آپ کو اگر وہ عمل بگڑ بھی جائے نا تو اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ اچھا لیکن یہاں تو آپ خود ہی پارسا بنے ہوئے نا، آپ خود ہی وہ صحیح ہے نا، آپ خود ہی آپ نے دعوت دی ہے نا، اپنے پاؤں کو کلاڑی خود ماری ہے نا، صحیح کہ کتاب سے دیکھ کے پڑھ لیا، مطلب کسی نیٹ سے دیکھ کے پڑھ لیا، بغیر رہبر و رہنما کے۔ بغیر رہبر اور رہنما کے، تو یہ آپ کے لیے زہر ہے، زہر ہے، خودکشی ہے یہ۔ خودکشی ہے یہ سمجھ۔ صحیح، تو مطلب ایسا ایک عام آدمی کے لیے زہر قاتل ہے، لہٰذا ان اعمال سے ایک عام آدمی مبتدی جس کے پاس کوئی رہبر نہ ہو، کوئی رہنما نہ ہو، وہ یہ ہرگز عمل نہ کرے، وہ ایسا نہ کرے، خودکشی نہ کرے۔ خودکشی نہ۔
اس صحیح کے لیے رہنمائی بہت ضروری ہے، قدم با قدم پہ رہنمائی اس کی ضروری ہے۔ اور ایک بات آپ سے میں اور کہتا چلوں کہ اگر آپ سورہ قریش پہ چل رہے ہیں، سورہ مزمل شریف پہ چل رہے ہیں، صحیح دوسرے اعمال پہ چل رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا آپ کو حمزات کے اعمال کی طرف جانا چاہیے۔ یہ چیز سبحان اللہ سبحان اللہ کیا میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس طرف جانا چاہیے، اس طرف جانا چاہیے کیونکہ وہ خطرہ ہے، یہ خطرہ راستہ خطرات سے بھرپور ہے۔ صحیح آپ کے لیے میں دو راستے رکھوں، آپ کو بولوں کہ خطرات والے راستے پہ چلنا ہے یا سیدھا سیدھا چلنا، آپ کیا بولو گے کہ اگر آپ میرے ساتھ ہو تو میں خطرات پہ بھی چلنے کو تیار ہوں، سبحان اللہ اور اگر آپ میرے ساتھ نہیں ہے تو مجھے سیدھا سیدھا راستہ چلنا ہے۔ صحیح اگر رہنما آپ کے ساتھ ہے تو آپ بے فکر ہو کے خطرات کے راستے پہ چلیں، وہ آپ ایک شعر بھی ارشاد فرماتے ہیں چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے، اے رہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے، اس وقت مجھے بھٹکا دینے کو سامنے منزل آ جائے۔ اللہ اکبر مطلب یہ ہم سفر کی جو برکتیں ہیں یہ سفر سلامت رہے یہ ہم سفر سلامت رہے جب ہم سفر اچھا ہو تو پھر دل کرتا ہے کہ سفر چلتا ہے میرا جو شعر تھا نا وہ یہ تھا کہ منزلوں کی بات چھوڑو، کس نے پائی منزلیں، ہاں 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 بس ایک سفر اچھا لگا، ایک ہم سفر اچھا لگا۔ ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک سفر اچھا لگا ہاں۔ ایک ہم سفر اچھا اچھا لگا ایک بات اور ہے، حمزات کا عمل کی طرف لوگ کیوں جانا پسند کرتے ہیں؟ وہ جی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کم وقت میں جلد کامیاب ہو جائیں گے، شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں شارٹ کٹ، اور واقعی شارٹ کٹ ہوتا ہے یہ، لیکن اگر آپ کی پشت مضبوط ہے تو اچھا اب جب جو چیز شارٹ کٹ ہوتی ہے نا وہ زیادہ خطرات سے بھرپور ہوتی ہے۔ صحیح جو شارٹ کٹ راستہ ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ موٹر وے سے چل رہے ہو، آپ نے موٹر وے سے چلنا ہے، آپ 1 گھنٹے میں پہنچو گے، آپ کچے میں اتر کے چلو گے تو شک ہو سکتا ہے آپ 30 منٹ میں پہنچ جاؤ۔ آپ کچے میں اترو گے، بغیر روڈ کے چلو گے، اس میں آپ کو پریشانیاں تو آئیں گی، ہو سکتا ہے ٹائر پنچر ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ راستہ بھٹک جاؤ، اگر راستہ پتہ بھی ہے آپ کو تو آپ اس سے خطرات سے گزر جاؤ گے۔ مطلب وہ چل گیا تو جھولے لال نہ چلا تو لالو لال لال تو لال ہی لال لیکن حمزات کا عمل اگر کسی کی صحبت میں رہ کر، کسی کی نگرانی میں رہ کے کیا جائے تو کمال کا عمل ہوتا ہے۔ اچھا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ہمارا کوئی شاگرد یہ عمل کرتا ہے، صحیح آئی بس سمجھ میں، تو وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرے، اس لیے تاکہ اس نے باطل قوتوں کو شکست دینی، اس صحیح نے ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے جو سٹرکٹلی جادوگر ہیں، صحیح جو پنڈت جادوگر ہیں، جو صحیح دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے لوگوں کو تنگ و پریشان کرتے ہیں۔ حمزات کے عمل میں ان پر کنٹرول کرنا بہت آسان ہوتا ہے، صحیح اس لیے لوگ حمزات کے عمل کی طرف جاتے ہیں۔ اب ایک گھرداری کرنے والا بندہ وہ گھرداری تو نہیں چھوڑے گا، لیکن ایک ایسا شخص کہ جو یہ کرنے کو تیار ہو اور وہ اس دنیا کو بھی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کو مسخر کر مسخر کرے حضور جب وہ تسخیر کر رہا ہوتا اچھا سب سے پہلے تو اس میں 2 سوال عرض کروں گا تاکہ معلومات کا ذخیرہ اکٹھا ہو ایک تو کیا حمزات کی اقسام بھی ہیں کہ حمزاد کچھ اقسام کے ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جناب حمزاد اپنا لیا جاتا ہے یا سامنے والے کا لیا جاتا ہے۔ دو طریقے ہیں ہے اچھا حمزات کے اقسام، تو میں نے آپ کو بتا دی کہ ہر انسان کا حمزات اس کے مزاج کے مطابق ڈفرینٹ ہوتا ہے، کسی کے اوپر آتشی عنصر غالب ہوتا ہے، اچھا کسی کے اوپر بادی عنصر غالب ہوتا ہے، صحیح کسی کے اوپر خاکی عنصر غالب ہوتا ہے، کسی کے اوپر آبی عنصر غالب ہوتا ہے۔ اب جس شخص کے اوپر جو عنصر غالب ہوگا وہ اس کا محکوم ہوگا، صحیح ٹھیک ہے، جی آگے بات سمجھ میں آتا ہے۔ صحیح اب دوسری بات، آپ نے دوسرا سوال کیا تھا؟ کہ وہ اپنا حمزاد جگا رہا ہوتا ہے ہاں یا سامنے والے کا ہاں ہاں۔ اب یہ بات ہوتی ہے کہ اب جو یہ طریقہ کار ہے نا یہ اپنے حمزات کو بیدار کرنے کی، اچھا جو شخص اپنے حمزات کو بیدار کرتا ہے نا وہ اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ وہ برائی کے رستے سے بچے، اس کو مسخر کرے، اس کو زیر کرے، اس کو لاغر کرے، اس کو کمزور کرے،
اچھا اس نیت سے نہیں کہ اس نے تباہی مچانی ہے. صحیح. اچھا اس نیت سے جب انسان کرتا ہے نا تو وہ عمل اس کا مسخر بھی ہوتا ہے، اس کے تابع بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کے ذریعے کام بھی لیتا ہے. کیونکہ ایک آپ کا شاگرد ہے، آپ ڈنڈے کے زور پر اس سے کام لوگے تو وہ کام سیدھا کرے گا، لیکن وہ ادھر ادھر مستی کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن جب آپ کا ڈنڈا ہوگا تو وہ مستی نہیں چلی. نہیں کرے گا. تو یہ عمل جو ہے نا، جو میں سمجھاؤں گا آپ کو، جو میں بتاؤں گا آپ کو، وہ ڈنڈا ہے. صحیح. کیونکہ دیکھو نا، ایک حمزاد کا کام جب برائی پھیلانا ہے، برائی کی طرف راغب کرنا ہے، نقصان پہنچانا ہے، تو وہ سیدھا کام کیسے کرے گا؟ وہ کیوں کرے گا؟ صحیح. وہ احتجاج کرے گا. بات احتجاج کی نہیں ہے. مسخر ہوتے ہیں. ہاں، تب پریشان تو کرے گا نا. اب کیا ہے، اب یہ جو عمل ہے نا، یہ ڈنڈا ہے. اچھا. اب ڈنڈے کے دور پہ یا تو تم غلط کام چھوڑ دو گے، یا پھر سیدھا سیدھا چلنے شروع کر دو گے. یعنی یہ حمزات کے حوالے سے بات یہ ہے. حمزات کے حوالے سے بات ہوتی ہے. تو حضور خیر سوال کا جیسے میرا دوسرا حصہ تھا کہ وہ اپنا یا سامنے والا، کئی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ قبر پرانی دیکھی ہے، اس پہ پڑھائی کی، یہ کیا ہے؟ پوری کیا جائے. سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے، صحیح ہے. اس کے بعد پھر دوسرے کو کنٹرول کریں. یہ دونوں طریقے ڈفرینٹ ہیں. کسی اور کا حمزات جگانا یہ ایک الگ ہے، اور خود کا حمزات تابع کرنا یہ ایک الگ تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں یہ اپنے حمزات کو. ہے. مسخر کرنے کے لیے، تاکہ آگے کے راستے ہمارے کھلیں. صحیح. اور جب اس راستے میں آپ مکمل کر لیتے ہو عمل، پھر اسی عمل کے ذریعے آپ کسی کی بھی عامل کے حمزات کو جگا سکتے ہو. اچھا، اب یہ حمزات کو عمل کرنا ضروری کیوں ہے؟ جی. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ دیکھیں، عملیات کی دنیا کی بات کر رہا ہوں، ابھی روحانیت کی بات نہیں کر رہا میں. اچھا. ہاں، روحانیت کی دنیا میں تو بالکل الگ ہے. سلوک کا سفر بالکل الگ ہے، تصوف کا سفر بالکل الگ ہے. عملیات سے الگ ہے. مطلب اس عمل کے مطابق، اچھا اس عمل کے لیے. اس عمل کے لیے. صحیح. کیونکہ یہ اب دیکھو نا، ہر بزرگ کسی کے اوپر جنات حاضر کر کے نہیں جلاتے، جی 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 جی. لیکن کوئی کوئی بزرگ ایسے گزرتے ہیں کہ جو باقاعدہ یہ کام جانتے ہیں. صحیح. صحیح. کچھ بزرگ سے دعا سے کام لیتے ہیں، اور کچھ بزرگ دعا کے ساتھ تدبیر بھی کرتے ہیں. صحیح. یہ تدبیر والا کام ہے، یعنی صحیح. کہ فن والا کام ہے، فن عملیات کا ایک حصہ ہے. صحیح. اب یہ ضروری آپ پہ فرض نہیں کہ آپ یہ سیکھو. صحیح. اگر آپ کو شوق ہے تو آپ میدان میں آؤ، اترو. کہ جیسے آپ نے ایک نام سنا ہوگا، حضرت مولانا حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں نے ذکر بھی کیا تھا. ہندوستان میں حزب البحر کے بہت بڑے عامل تھے. بالکل. آپ کو بڑا شوق تھا حمزات پہ آنے کا. آپ اچھا. باقاعدہ لوگوں کا علاج کرتے تھے، صحیح. آپ لوگوں کا کام کرتے تھے، آپ لوگوں کو جادو کے اتار کرتے تھے، آپ شیطانوں کو جلاتے تھے، بھگاتے تھے، شریر جناتوں کو انسان کا بچہ بناتے تھے. انسان کا بچہ بھائی مانا کہ ہاں وہ ہاں، اس کو سدھار دیتے تھے اس کو. صحیح. کس کے طور پہ؟ یہ وہ عمل ہے جو حسن نظامی کا ہے، جو میں تعلیم کروں گا. اس سے پہلے میں نے کبھی تعلیم نہیں کیا. اچھا. ایک تو بزرگوں کی نسبت، صحیح. ان کی ریاضت، اور پھر ہماری خود کی ریاضت، صحیح. ہماری خود کی محنت، اور پھر آپ. صحیح. پھر آپ. اچھا، اگر ہم سفلیات کی دنیا کی بات کرتے ہیں، سفلیات کی. سفلی دنیا کی بات کرتے ہیں، سفلی اعمال کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اس میں زیادہ تر شرک اور کفر پر مبنی اعمال ہوتے ہیں. استغفر اللہ. استغفر اللہ. اچھا، اس میں وہ خود تو شیطان ہوتے ہی ہیں، لیکن وہ اپنے ساتھ دوسرے شیطانوں کو بھی حمزات کو جگاتے. تو جیسے ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ کسی قبر پہ بیٹھ کے وہ جگا رہے ہوتے ہیں. ہاں، جیسے کسی مسان میں جا کے جگانا، صحیح. قبرستان میں جا کے جگانا، صحیح. یا ایسی جگہ پہ جا کے جگانا کہ جہاں پہ وہ آرتیاں بھائی جاتی ہیں. اچھا. صحیح ہے. کیونکہ انسان کا وجود جل کے ختم ہو جاتا ہے، صحیح. روح چلی جاتی ہے، باقی بچتا ہے یہی حمزہ. جتنے بھی جادوگر ہوتے ہیں، جتنے بھی سفلی عالم لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ اس کو
اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے مختلف اعمال کرتے ہیں، اور صحیح، پھر یہ جو تباہیاں مچاتے ہیں نا، کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان معصوم لوگوں کو ہوتا بے قصور لوگ ہیں، ہے، بے قصور معصوم، وہ لوگ اس کا نشانہ بنتے ہیں۔ جی ہاں، مطلب بے قصور لیکن کہا اب جا ہمارا ایک شاگرد ہے، وہ سکتا ہمارے ساتھ اس رائے سفر پہ چل رہا ہے، ہے۔ جی اب اس نے روحانی اعمال بھی کیے ہوئے ہیں، روحانی عمل بھی کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے، جی اب وہ ایک ایسی جگہ پہ آگے رک جاتا ہے کہ جہاں پہ اس کو ایک ایسے عمل کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ اس کا سامنا کسی ایسے شخص سے ہوا کہ جو خود شیطان تھا، اور مختلف شیطانوں کی قوتیں اس نے حاصل کر کے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا تھا، تو اس وقت وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اس وقت وہ کیا کرے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے گا۔ اگر ہمارے کسی شاگرد کے کسی ایسے شخص سے سامنا ہو جاتا ہے، تو ہمارے بتائے ہوئے طریقے پہ جب وہ چلے گا، جب وہ کام کرے گا، تو یقیناً اس کو شکست دے گا، انشاءاللہ صحیح کیونکہ یہ وہ طریقے ہیں جو ترتیب وار چلے آ رہے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، جو دوسرے مذاہب سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، جی یا میں نے ایسے بھی اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اعمال ان کے سفلی ہوتے ہیں، کام ان کے سفلی ہوتے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے، لباس بھی پہنا ہوا ہوتا ہے، سب کچھ کرا ہوتا ہے، لیکن کام اس سے کر رہے ہوتے ہیں، کام شیطانی ہوتا کام شیطانی ہوتے ہیں۔ ہے۔ صحیح ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ حضور وہ عصمت کے حوالے سے جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے نا، بے قصور اور معصوم میں، کہ وہ شرعن ایسا کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ استعارتاً یا دیگر ہم کچھ اس میں نکال سکتے ہیں، معصوم جو ہے وہ انبیاء کے لیے کہا یہ جاتا ہے، اور جو ہے نا میں دیکھو اب اس محاورتاً، معنی میں بھی نہیں، میں جی جی میرا مقصد وہ نہیں ہے کہنے کا، لیکن لیکن ہم عموماً بولتے نا کہ یار یہ دیکھو معصوم بچہ ہے، جی اس ہاں اس لیے یہ اس لغوی معنی میں آتا ہے نا، محاورتاً کہا جا سکتا محاورتاً کہتے ہیں ہے، نا۔ لیکن میری ذمہ داری یہ ضرور ہے بالکل کہ بالکل، علماء یہ فرماتے ہیں کہ صرف انبیاء کو معصوم کہا جائے، یہاں پر بے قصور لفظ بہتر رہے گا۔ بے قصور ہو، سبحان اللہ۔ ہاں، کیونکہ ہم نے محاورتاً یہ الفاظ استعمال کیا ہے، جی آئی بات سمجھ۔ تو میں اس لیے ٹوکا نہیں کہ اصل میں ہمارا جو مقصد اب ہے، جو اب عمل ہے نا، وہ اب نہیں بولتے نکلے، ہیں نا یار معصوم بچے کے ساتھ دیکھو کیا کر لیا اس نے، اس پر بھی علماء منع فرماتے منع فرماتے ہیں، ہیں۔ تو جی بس اس پہ پھر کنارہ کشی اختیار خاموشی سبحان کا اللہ اختیار سبحان کرو۔ اللہ۔ تو ہم کہاں تھے؟ کہ جناب وہ عمل کے حوالے سے بات کر تو رہے اس تھے کہ میں جو سفلی اس جو میں جو اپنے لوگ ہوتے ہیں نا، جی پھر وہ تنگ و پریشان ہوتے ہیں۔ اب ہمارا شاگرد مثال کے طور پہ ہندوستان کی سرزمین پر ہے، بنگلہ جی دیش کی سرزمین پر ہے، پاکستان کی سرزمین پر ہے، دوسرے ممالک کی سرزمین پر ہے، اب ہمارا اس سے رابطہ ممکن نہیں ہے، صحیح اب وہ کسی ایسی جگہ پہ پھنس جاتا ہے، کم از کم اگر اس نے ہماری صحبت اختیار کی ہوئی ہے، ہماری نشست سے اپنے پاس تحریر کی ہوئی ہے، ہمارے بتائے ہوئے ہماری اجازت کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، تو یقیناً وہ اس سے راستہ نکال دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، اور زیادہ ٹینشن تو آپ سے رابطہ کر لیں، بالکل اپوائنٹمنٹ کا تو سلسلہ آپ کا ہے بالکل ہی، بالکل رابطہ کرے اور آپ سے اپنا مسئلہ بتائے۔ آپ اگر آپ کا کوئی شاگرد، آپ کا کوئی جو مرید ہے، وہ کہیں پھنس جاتا ہے، ایک تو روحانی رابطہ ہے، روحانی مطلب عالم ناسوت میں آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہے اور پھنس گیا تو مریض میں، اور اس کو پریشانی ہو رہی ہے، تو وہ اسی طرح اپوائنٹمنٹ لے کر آپ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ میرے شاگردوں کو کھلی چھوٹ ہے، اپوائنٹمنٹ نہ بھی لیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہاں 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 ہاں، سبحان اللہ سبحان اور ان اللہ۔ کا رابطہ ہوتا ہے مجھ سے۔ صحیح اب ایک بندہ مجھ سے کچھ علم سیکھ رہا ہے، مجھ سے کوئی فن سیکھ رہا ہے، صحیح ہے۔ اس کو کچھ اگر پریشانی آتی ہے تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے، کیسے میں اس مطلب کی روحانی رہنمائی طور کرتا پر ہی؟ ہوں، روحانی طور پہ بھی ہوتا ہے اور جسمانی طور پہ بھی ہوتا ہے، فون کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اچھا، ہاں، مطلب صحیح، میسج پہ بھی ہوتا ہے۔ مطلب وہ آپ سے رابطہ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، اور آپ باقاعدہ اس کو قدم تعلیم بقدم تعلیم گائیڈ۔ کرتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات آپ کو بتاؤں، حمزات جو ہوتا ہے نا، آپ یہ دیکھیں آپ کہ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا اکثر لوگ کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے آزمائش، ہیں، ایک عام بندہ، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہیں سے گزر رہا ہے، جی گزرتے گزرتے اس کا پیر پڑ گیا، یا اس جگہ سے گزرا وہاں پہ ہمراہ تھے، وہ اس اچھا، کے اوپر سوار ہو گئے، او صحیح، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ یہ سوال اب بنتا جب مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ کفر کی حالت میں مرتا ہے، ہے۔ جی ایکسیڈنٹ کی حالت میں مرتا ہے، غیر مذاہب کی بات کر رہا ہوں میں بھی، تو
آئی بات سمجھ، کیونکہ یہ چیزیں میں نے دیکھی باہر ملکوں میں بہت زیادہ ہیں، باہر ملکوں میں بہت زیادہ ہے، تو ان کے جو ہمسات ہوتے ہیں نا، پھر وہ بھٹکتے ہیں، پھر وہ انتقام لیتے ہیں اپنا۔ انتقام کس سے لیتے ہیں؟ انہی لوگوں سے جو بے قصور ہوتے ہیں، جو ان کی لپیٹ میں آ جائیں، جو ان کے دائرے میں آ جائیں۔ اب جو مثال کے طور پہ اب کسی کا دشمن فلاں ہے، تو انتقام اصول میں بنتا ہے فلاں سے لینا، جی یہی کہلائیں گے نا۔ لیکن وہ جو شیطان ہوتا ہے نا، وہ پھر نابینا ہوتا ہے، پھر اس کی لپیٹ کے اندر اس کے دائرے میں جو بھی آ جائے پھر اس کو نقصان ہوتا ہے۔ صحیح حضور، آپ نے ابتداءً روح، نفس اور ہمزات کو الگ الگ بیان فرمایا ہے، اور ویسے تو ہم یہ سنتے ہیں، علماء سے بھی سنتے ہیں کہ جناب یسألونک عن الروح، کہ اے محبوب آپ سے یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل روح من امر ربی، کہ یہ روح تو اللہ کا حکم ہے، تو اس کو تو قید کر لیا جاتا ہے، اس ہم کافر کی بھی روح کو قید کر لیا جاتا ہے، اور مومن کی روح جہاں جب چاہتی ہے اللہ کے حکم سے جا سکتی ہے، تو یہ ہو گئی روح۔ اب جو حمزات ہے، حمزات کچھ اور چیز ہے، یہ آپ اس کو لوگ روح کہہ لیتے ہیں۔ اچھا بدرو جو کہتے ہیں نا، کہ بدرو پیچھے لگ گئی، اچھا بدرو کا سایہ ہو گیا۔ صحیح، اب علماء کرام کہتے ہیں بھائی روح تو گئی، روح تو گئی، آئی بس سمجھ، تو پھر کیا ہے؟ صحیح، یہاں یہاں قریب، شیطان ہے، ہمزاد ہے۔ اب ایک بات بتاؤ، مسلمانوں کے اندر طریقہ کار ہے کہ جب بندہ مرتا ہے اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، جی اتارنے کے بعد جب اس کو دفنایا جاتا ہے، اس کے بعد 3 مٹھی پڑھ کے ڈالا جاتا ہے، جی حدیث میں ہے نا کہ 3 مٹھی پڑھ کے جو ڈالتے ہیں، کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے کہ جب مسلمان کوئی مرتا ہے نا تو اس کا ہمزاد اسی کے ساتھ قبر میں دفن ہو جاتا ہے، وہ باہر نہیں ہوتا۔ صحیح، جب نماز جنازہ ہوتی ہے نا، جی نماز جنازہ ایک ایسا طریقہ کار ہے ہمارے اسلام کے اندر کہ اگر کوئی مر جائے تو ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کا نماز جنازہ پڑھیں، صحیح، ٹھیک ہے، جو مسلمان۔ اب اس کی حکمت اولیاء کاملین کیا فرماتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کے لیے، اور اس کی اگر حکمت دیکھیں، اس کا پس پردہ راز دیکھیں نا، تو جب ہم نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص ایکسیڈنٹ میں مری میں مرا، اب اس کی نماز جنازہ ہو رہی ہے کراچی میں مثال کے طور پہ، جی تو اس کا جو ہمداد ہے نا، بیسیکلی اذان نماز جو ہے نا، یہ ایک ندا ہے نا، صحیح، تو اس سے منسوب جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا، وہ سب اسی وقت وہاں پہ حاضر ہوتا ہے جہاں پہ اس کا جست خاکی ہے۔ اچھا صحیح، اگر اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے تو، صحیح، اور اگر کوئی مومن تھا تو وہ تو اپنے اثر کے ساتھ ہی لوٹ جاتی، صحیح، کوئی مسلمان مومن تھا، نیک متقی پرہیزگار تھا، تو اس کا ہمداد اسی کے ساتھ لوٹ جاتا ہے قبر میں۔ جی اور جو ایسے ہوتے جو غیر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بھٹک جاتے جی ہم بات کر رہے تھے بھٹکے ہوئے پر ہی، ہیں۔ کہ ہاں وہ گزرا، اب وہاں پر وہ حمزات ہاں ہاں، وہ بھٹک رہا تھا۔ تو وہ تنگ و پریشان کرتے ہیں، جنہیں آصیب کہتے ہیں، اچھا، ان کو آصف بھی کہہ دیتے ہیں، کہہ دیتے۔ وہ فرق ہے ویسے؟ تو ظاہر سی بات ہے نا، اب ایک آصف آصف اور حمزات میں فرق ہے؟ ہاں تھوڑا سا اس حوالے سے تھوڑا روشنی ڈال کے آگے کریں۔ دیکھیں، اب جس سے مثال طور پہ ہم کہتے ہیں آصیب، آصف، حمزات، صحیح ہے، چڑیل، صحیح، مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب جیسے حمزات تو یہ سمجھ گیا جو شیطان ہے، جو بھٹک گیا۔ اب وہ کہ جو جنات ہوتے جی ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، صحیح، ان کی جو مونس مر جاتی ہے، ان کی جو مونس ہوتی ہے نا، صحیح، اس کو چڑیل کہا جاتا ہے۔ صحیح، کیا کہا جاتا ہے؟ چڑیل، چڑیل۔ ہم لوگ اجنہ کہتے ہیں مسلمانوں، صحیح، جن اور اجنہ کہتے ہیں نا، صحیح، لیکن جب وہ کافر کی اگر وہ اس کے میں ہوگی مرے گی، کیونکہ دیکھو شریعت کے مخالف ہیں جنات بھی، جی صحیح، جو شریعت کا حکم ہے وہ ان پر بھی لاگو ہے، اسی لیے نا فبی علیہ ربی کو ماتو کذبان، یا کہ جنوں انس سے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں انس، اگر تم سے ہو سکے نکل جاؤ زمین اور آسمان کے کناروں سے، تو نکل جاؤ، تم جہاں بھی نکلو گے تمہاری رب کی حکومت، اسی کی بادشاہی۔ سبحان، سبحان،
آئی بات سمجھ میں؟ جی تو یہ ہمزاد اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان جب مر جاتا ہے کسی حادثاتی صورت میں شکار ہو جاتا ہے، آصف وہ ہوتے ہیں کہ جو جادو کے ذریعے کسی ایسے اس کو مار دیا جائے اور اس کا جو بھٹکتا ہے نا اس کو پھر آتے بھی صورت اختیار کرتے ہیں. صحیح. میرے خیال میں آصف کا پیچھے لگ جانا جی مطلب آج یہ سے شیطان ہی کی ایک قسمیں ہیں. یہ سب مطلب یہ تمام غیر مرئی مخلوق ہے. یہ تمام کے تمام غیر مرئی مخلوق ہیں، وہ جو ہماری آنکھوں سے اوجھل جن کا وجود اس میں موجود ہے. ہر آسیب ہو، جن ہو، چڑیل ہو، یہ ساری چیزوں کا جو اتار کے طریقے الگ الگ ہیں. نہیں، اس میں اگر مثال کے طور پہ آپ سورہ قریش کے ذریعے کرتے ہو، آئی صحیح بات سمجھ، سورہ قریش کے ذریعے کرتے ہو تو اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. صحیح. آئی بات سمجھ میں. لیکن اگر کوئی پیور ہزار جی مسلط کیا ہو کسی جادوگر نے تو اس کا اوتار پھر اسی طریقے سے کیا جاتا ہے. اس کے خاص اس کے طریقے. خاص طریقے ہوتے ہیں کیا. پھر وہ یہی طریقے جو آج کا ہم عمل ڈسکس کریں گے نا جی ان عمل کے ذریعے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمزاد ہر عمل سے مسخر نہیں ہوتا. صحیح. اگر آپ کرنا چاہو سورہ قریش کے ذریعے نہیں کر سکتے، لیکن ہاں وہ کمزور ہو جائے گا. کیا؟ کمزور ہو جائے. لاگر ہو جائے گا، زمین پر گر پڑے گا. لیکن آپ اگر یہ کہو گے کہ یہ میرا مسخر ہے، میرا تابع، حضور یہ عمل آپ ابھی تعلیم فرمائیں گے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا آپ. پہلے عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ لوگ عمل جان لیں، عمل سیکھ لیں. آپ پوچھیں. جی حضور خیر صرف اتنا سا آپ اب ابتدا سے آپ نے تھوڑا سا گفتگو اس حوالے سے فرمائی تو ہے. ایک عام آدمی ہے، اس کو آپ نے بتایا کہ وہ حمزات کا عمل بغیر رہبر و رہنما نہیں کرے. نہیں کر سکتا. صحیح ہے. اس کو شوق بھی ہے کوئی ایسا کام وہ کرتا رہے کہ جس سے یہ مطلب اس کا شوق یا مجاہدات ایسا کچھ پورا ہو سکے. ایک عام آدمی جو یہ جس کو آپ یہ والا جو عمل آپ تعلیم فرمانے جا رہے ہیں اس کی عام اجازت نہیں ہے. یہ خواص کے لیے. اور خواص میں بھی وہ کہ جو منتخب کردہ ہوں، ہاں جن کا انتخاب کیا جائے کہ ہاں تم ٹھیک ہو، ہاں تم کر سکتے ہو. آپ اپنے آپ کو پیش کرو، اب صحیح میں ہے. دیکھتا ہوں کہ آپ اس قابل ہو، میں آپ کو منتخب کرتا ہوں. آپ صحیح ہے. اور لیکن ہر بندہ آپ کا ہر شاگرد ہر مرید اس کو دیکھ رہا ہے. اب وہ دیکھ کر سن کر کہہ تو رہا ہے کہ اس کے فوائد تو ماشاء اللہ کہ جناب ماشاء اللہ سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے جو مطلب اس میں بہت زیادہ باریکیاں ہیں کہ جس میں جو ہے نا پرابلمس بھی ہیں، لیکن مطلب وہ بہت پریشانی والا ہے. لیکن اس کے فوائد جو ہے نا دیکھ کر بندہ کہتا اب ہے جب میں شارٹ کٹ کر لے. جب میں عمل بتاؤں گا نا تو جی میں آپ کی اس بات کا جواب میں اس میں پورا مکمل دے دوں گا. بس مطلب میرا مقصد آپ میں سمجھ سمجھ گئے گیا. کہ عام آدمی پر بھی توجہ فرمائیں. آپ سب سے پہلے اپنے اسکرین پر دیکھیں کہ یہ عمل آپ کی اسکرین پر ہے. اقسمت بسم لطیف و بسر اعوذ بک من حمزات الشیاطین، یہ حمزات عجب مسخر، یہ عمل آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اچھا اس میں ایک جو راز کی بات ہے نا، یہ عمل آپ لے لیں، اسکرین شاٹ رکھ لیں اور اجازت مجھ سے لازمی لیجئے گا. ٹھیک ہے، اس کا ترتیب و طریقہ کار بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا. اس میں جو راز میم اور لام کا ہے اس پہ غور فکر کرنی ہے. اصل وہ ہے کیا؟ اقسمت بسمل، یہ آخر میں جو بسمل کا جو میم اور لام ہے نا، بسمل لطیف، یہ اس کو ملا کے پڑھیں. سمجھ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر یہ عمل بندہ کرتا ہے تو اس ترتیب اور طریقے سے پڑھتا ہے، اجازت کے ساتھ پڑھتا ہے، سنت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو وہ اس کے رجت سے، اس کے شرارتوں سے، اس کے نقصانات سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد جب انسان عمل کرتا ہے اس کے قریب جنات مکھیوں کی طرح اس کے طرح مخلوق پھر آپ نے حاضری کا مطلب آپ نے جگانے کا. آئی بس ہم
اب اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ نے تو کسی گھر میں نہیں کرنی. اگر گھر میں بیوی بچے ماں باپ ہیں، اس کے لیے آپ یا تو سب کام کریں یا کسی دکان پہ کریں یا اپنا کمرہ بالکل سیپریٹ کریں. اب ایک مثال گھر میں چھتوں پہ کمرہ ہوتا ہے، ابھی یہاں پہ نہ بچے آتے ہیں نہ کوئی آتا ہے، وہ کمرہ صفائی کروں گا. گھر کے اندر ایک کمرہ ایسا مخصوص ہے جہاں کے اندر بچے نہ ہوں. مطلب لیکن گھر تو وہی ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا، مطلب اب ہر بندہ تو نہیں کر سکتا ہے. مطلب اگر مثال کے طور پہ کوئی کمرہ بالکل سیپریٹ ہے، گھر بڑا ہے، الگ سے ایک سروینٹ کوارٹر بنا ہوا ہے، جی تو وہاں پہ وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی ترتیب اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے کی سوالات کیے گئے سوالات ٹھیک ہے. اور سوالات آپ نے 40 روز میں کرنا ہے. 40 روز میں یہ حاضر نہیں ہوگا. نہیں 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 نہیں، نہیں. کیا سوالات کرنا 40 دن میں؟ اب وہ حاضر نہیں ہوگا. حاضر نہیں ہوگا. 40 دن میں کیا ہوگا کہ سب سے پہلے اس عمل کی ضرب سے وہ کمزور ہوگا، اس کا زور ٹوٹے گا، اس کی قوت ٹوٹے گی. صحیح ہے. اور پھر وہ آپ سے مانوس ہوگا. اگر ابتدا میں ہی اگر اس کو حاضر کا عمل کر لیا جائے تو یہ پریشانی کرتا ہے. صحیح. یعنی کہ ایک شخص اگر مثال کو کسی سے ملتا ہے تو پہلے جان پہچان شناخت یہ سب کچھ ہو جائے، اس کے بعد آگے معاملات بڑھتے ہیں تو بہتری کی صورت نکلتی ہے. یہاں پر مانوس وہ اس طرف توجہ کر رہا ہے. کس طرف؟ ہاں مطلب وہ ایک تو کمزور ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، ضرورت ہو رہی ہے، اور پھر وہ ان 40 دنوں میں اپنی موجودگی کا احساس دلائے گا. جی مطلب دیکھیں میں یہاں پر معذرت میں کاٹ رہا ہوں کسی وجہ سے ایک چیز سمجھ رہا ہوں کہ ایک تو وہ کمزور ہو رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے، ضرب بھی لگ رہی ہے، تو مانوس انس کیسے پیدا ہوگا؟ کیا مطلب؟ جیسے آپ نے 3 مانوس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اور قریب آئے گا، اپنی موجودگی کا احساس دلائے گا. اچھا ہاں صحیح. اس میں نے معنی میں یہ بات کہ وہ جیسے اس کے بعد پھر ہوگا یہ کہ 40 روز تک جب آپ اس کو کرو گے نا تو یہ کمزور ہوگا. صحیح. آئی بس سمجھ میں جب 40 روز مکمل ہو جائیں. اچھا 40 روز کے اندر یہ اپنی موجودگی کا احساس بھی دلائے گا. اچھا اس کی ترتیب اور طریقہ یہ ہے کہ 40 روز آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اپنے معدے کو خالی رکھنا ہے، پاک صاف ہونا ہے، تو ایک ٹائم کھانا کھانا ہے. ٹھیک ہے. دن میں روزہ رکھنا ہے. صحیح. اور جتنا آپ لوگوں سے بچو گے، صحیح، جتنا آپ برائیوں سے بے حیائی سے بچو گے آپ کے لیے یہ عمل اتنا ہی فائدے مند ہوگا. تنہائی پسند ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. اور 3125 مرتبہ روز پڑھا جائے گا تو 40 روز میں سوالات مکمل ہو جائے. پرہیز آپ کا ترک جلالی جمالی ہو گیا. صحیح. پاک صاحب آپ ہو. صحیح. روزہ رکھ رہے ہو. آئی بات سمجھ میں. کھانا ایک ٹائم کھا رہے ہو. آئی بات سمجھ میں. اور اس کے بعد پھر آپ اس عمل میں بیٹھے ہو. اب اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہو. آپ مرد حضرات بھی کریں گے. مرد حضرات کریں گے. خواتین کا جو سلسلہ وہ نہیں کرتے. خواتین کا طریقہ دوسرا ہے. اچھا ابھی مردوں کا ابھی مردوں کا بتا رہا ہوں. آئی بات سمجھ میں. اچھا اس کے بعد پرہیز کر لیا، سب کچھ کر لیا، سوالات مکمل ہو گیا، پھر وہ مجھ سے رابطہ کریں گے، پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حاضری کا طریقہ آگے سمجھاؤں گا. اچھا ابھی صرف اس کے اسٹیپ سے گزرنا ہے ہم نے. یہ نہیں کہ میں نے بتا دیا اور آپ نے کر لیا اور وہ آ گیا. اس میں احتیاطی اور جو شخص اس طریقے سے بتائے ہرگز قریب نہ جانا. اچھا. اور حضور ایسا بھی ہے کہ اس میں نیتوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے کہ میں نیت کیا کر رہا ہوں. بالکل عمل دخل ہے اس میں کہ اگر نیت میں ہلکا سا بھی ہیر پھیر ہوا تو وہ ہلاکت ہے. ہلاکت ہے. اچھا اب اس کے میں اور مزید فائدے بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ ہمارے شاگرد ہیں، سورہ قریش پڑھتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی فائدہ اٹھا لیں. صحیح. کیا اس سے بھی فائدہ اٹھا لیں.
لیکن انہوں نے اس امداد کو مسخر نہیں کرنا، حاضر نہیں کرنا، صحیح ہے، لیکن وہ اس سے فائدہ بھرپور لینا چاہتے ہیں. مطلب وہ کمزور ہو کر. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو وہ لوگ کیا کریں، وہ لوگ اس عمل کو 360 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں. 360 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں. کتنا؟ 360 ٹائم. 360 پڑھنا شروع کر دیں. سبحان اللہ. اس کو 3600 مکمل کر دیں. صحیح پھر آہستہ آہستہ اس کی تعداد کو بڑھاتے رہیں. صحیح. اچھا، ایک ہوتا ہے آپ کے سامنے، آپ کے روبرو. کیا؟ آپ کے روبرو. آپ کے سامنے، آپ کے روبرو، بنفس نفیس. اور ایک ہوتا ہے کہ وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، لیکن آپ کے ہے پیچھے، اور سارے کام وہی ہوتے ہیں جو آپ اس سے چاہتے ہیں. صحیح. سبحان اللہ. اپنی روحانی قوت کو بڑھانے کے لیے، اپنی استدراجی جو اندر کی جو شیطانی جو قوت ہے نا، اس کو پسپا کرنے کے لیے. صحیح. اور اگر مثال کے طور پہ اگر میرے کسی شاگرد نے، آپ لوگ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، لائیو ہیں، آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے. اگر اس عمل کے متعلق کوئی سوال کرنا ہو آپ نے، آپ سوال کریں. اس عمل کے متعلق کوئی پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. شاید آپ کے پاس موبائل ہے، میرے پاس نہیں ہے، مجھے بھی دے دینا. تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کامنٹ میں سوال کر سکتے ہیں. اور اگر عمل کرنا ہے تو پھر آپ نے مجھ سے اجازت دے کے عمل کرنا ہے. اور جو لوگ میرے ساتھ شامل ہیں، اب ظاہر سی بات ہے عملیات کی دنیا میں ہے، تو پھر وہ اس کو اپنے ساتھ 36 مرتبہ بھی اپنے بیٹ میں رکھ کے 360 مرتبہ 36 اور مکمل کر سکتے ہیں. اگر خواتین میری بہنیں کرنا چاہتی ہیں، اس عمل سے فائدہ کرنا چاہتی ہیں. اچھا، مزے کی آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کو، اگر آپ یہ عمل پڑھتی ہیں نا، اگر آپ کے عمل میں یہ بیٹ میں ہوگا، تو دوسرے شیاطین آپ سے ایسے بھاگیں گے کہ جیسے آپ آگ سے بھاگتے ہیں. کیا شاہ صاحب، آپ نے ابھی عمل کرا نہیں ہے، آپ عمل سے پڑھ رہے ہیں. جی. جو شیاطین جنات ہے نا، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ شیاطین جنات کی، مسلمان جنات کی نہیں کہتا. صحیح. شیاطین جنات کانپتے ہیں، لرزتے ہیں. لرزتے ہیں، لرزہ طاری ہوتا ہے. اور اچھا، ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو عملیات کی دنیا میں، کیا صاحب، بڑے مزے صحیح. کی بات. جنات تو کی کئی اقسام ہیں، صحیح ہے. کئی قسمیں ہیں. اچھا، کچھ جنات ایسے ہیں کہ جو مسلمان گھروں میں رہتے ہیں، دوسروں کے گھروں میں بھی رہتے ہیں، ہوتے ہیں نا. جی. اچھا، اس جناتوں میں جو ایک سربراہ ہوتا ہے نا، اس کا نام عامر ہوتا ہے. امر. ہاں، صحیح. اس کا نام امر. امر ہوتا ہے. اچھا، وہ سربراہ ہوتا ہے کس کا؟ اس گھر کا. صحیح. اچھا، اب آپ کی روٹین، آپ کے ذکر و اذکار، آپ کی ریاضتیں، آپ کی عبادتیں جیسی ہوں گی، وہ جو عامر ہوگا نا، وہ ویسے ہی آپ کے ساتھ پیش آئے گا. اچھا، مطلب آپ کے گھر میں جو جنات رہ رہے ہیں، ہاں، آپ اگر اچھے کام کریں گے جبھی تو کہا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے گھر کے اندر داخل ہو، صحیح ہے. تاکہ بری چیزیں، بری شیاطین، نیگیٹیوٹی باہر اتر جائے. صحیح. یہ عمل پڑھنے والے سے ہر مسلم جنات اس کے معاون اور مددگار بنتے ہیں. صحیح. آئی نا بس سمجھ میں. اب لائف کال کا بھی سلسلہ رکھ سکتے ہیں. اگر آشا صاحب، اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ سوالات کا مجھ سے جاری رکھ سکتے ہیں، سوالات مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. صحیح. کال لے لوں حضور؟ کال آپ لے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور، آپ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں، بتائیے گا. جی 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 جی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ کیا؟ آپ کی سمجھ نہیں آئی ہے، تھوڑا اونچا آپ بولیں گے تو شاید سمجھ میں آ جائے.
اپارٹمنٹ حضرت سے لینا تھا، فیس جمع کر دیا، کوئی ضروری بات کرنی چاہیے. اچھا حضور، اپائنٹمنٹ کے لیے آپ بعد میں کال کر لیجئے گا اسی نمبر پر واٹس ایپ پر، یا آپ بات کر لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل. آپ مختصر بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں. ہاں مطلب ابھی جو سوالات ہیں نا، سوالات پر اگر آپ زیادہ سوالات بھی کر سکتے ہیں، اپنے علاج کے سلسلے میں کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، کچھ معاملات بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں، آپ لے لیجئے گا کال انشاءاللہ. حضور ایسے میں سپوز کہ جو ہے وہ روحانی معالج کے پاس اگر کوئی ایسا شخص آ رہا ہے تو وہ کیا کرے؟ ایک عام جو آپ سے سیکھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسا مریض آ جاتا ہے کہ اس پر ہمزاد ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ پہلا سٹیپ کیا کرے گا؟ دیکھیں میں تو یہ چاہوں گا نا، پہلے اپنے اس عمل کو اپنے ورد میں رکھیں. صحیح ہے. چاہے ایک تسبیح کر لیں، جی 360 پڑھ لیں، یا اپنے اعمال میں رکھیں. کیا اپنے عمل میں رکھیں. ہاں، اور پھر اسی ہی کے ذریعے مختلف طریقوں سے آپ اس کو اس سے نجات دے سکتے ہیں. وہ طریقے بھی میں سمجھاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میرا نام ارشد ہے. ڈیلی مطلب میں جاب کرتا تو ڈیلی مصروفیت کے حساب سے آپ کا جو شور کویش ہے وہ نہیں پڑھ پا رہی، تو عمل کر سکتا ہوں جو 360 کا آپ نے بتایا ہے. ٹھیک ہے، اگر مصروفیت ہے تو کوشش کرا کریں کہ اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالا کریں. جب اپنے معاملہ سے فراغت پا لیں تو رات کی کسی پہر میں آپ اس کو کر سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، لیکن اس کو ترک نہیں کرنا، بالکل نہیں چھوڑنا. جب اگر آپ نے 360 بار شروع کر دیا ہے تو کم سے کم، اگر 360 نہیں پڑھ سکتے کسی مجبوری کی بنا پہ، تو کم سے کم 7 مرتبہ، 40 مرتبہ، 21 مرتبہ، 70 مرتبہ یا ایک تسبیح اپنے وٹ میں ضرور رکھیں. جی شکریہ. جزاک اللہ. السلام. صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی صحیح. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ کی اجازت کو میں انزاد کا عمل کرا، مگر وہ آیت دوسری ہے. ٹھیک ہے. تو پچھلے سال فروری میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے میرے نام کے ہی عادات کے مطابق کہا تھا کہ آپ اسے 70 دن کے عمل میں ورد میں رکھیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ کتنا پڑھ رہے ہو؟ پچھلی سر 887 بار پڑھ رہا ہوں روز. ٹھیک ہے. اور 5 بار 70 دن مکمل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور چھٹی بار یہ صرف ہوا ہے. تو سر ابھی تک یعنی کہ کوئی معاملات میں بہتری نہیں آئی، تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کوئی رہنمائی لے لو. اس بار فروری میں بھی لاہور نہیں آئے اور اگست میں بھی آپ کا ٹور مس ہو گیا، ورنہ آپ سے ملاقات چلے آپ نا پھر ایک کام یہ کریں، ابھی جو آپ عمل پڑھ رہے ہو نا اس کو اپنا کنٹینیو رکھیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب کافی ٹائم ہو گیا، اب تو میں انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد پھر اپنے اناؤنسمنٹ کروں گا پنجاب کے دورے کی، تو انشاءاللہ اس میں پھر مجھ سے ملاقات کرنا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں وہ اسی سے منسوب ہے. ٹھیک ہے. بس اس میں تھوڑا سا یہ فرق یہ ہے کہ یہ مطلب یہ کہتے ہیں نا کہ اینٹی بایوٹک ہوتے ہیں فوری اثر کرنے والا. ابھی آپ اس عمل کو صرف اپنے ورد میں رکھیں جو میں نے بتایا، لیکن اپنے پرانے عمل کو چلاتے رہیں. ٹھیک ہے. بالکل 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 یاد آ گیا، بالکل یاد آ گیا. ٹھیک. آپ اس کو اپنے ورد میں رکھیں. صحیح. حضور کالز تو آ ہی رہی ہیں، میں آپ کی بات، آپ سوال بھی کرتے رہیں، کال بھی لیتے رہیں. سبحان اللہ. تو وہ وہی ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اس عمل کو اپنے ورد میں رکھے جو ابھی آپ تعلیم کا فرمانے اچھا، والے. جن لوگوں نے میرے بتائے ہوئے حمدات کے پہلے عمل کیے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ آسانی ہوگی کہ یہ اس میں جلد کامیاب ہو جائیں گے. اس میں یہ صحیح. ہاں، اس میں جلد کامیاب، لیکن ان کو کچھ ترتیب و طریقہ کار مجھے سمجھانا ہوگا اس عمل کے ذریعے. اور باقاعدہ طور پہ اگر آپ عمل کر رہے ہیں تو آپ، میں سمجھتا ہوں میں آپ کو سمجھ گیا، پہچان گیا، آپ باقاعدہ اس سے کام بھی لیا کریں، اور یقیناً آپ کام لیتے ہوں گے اس سے. صحیح. لے لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب میں ریان بات کر رہا ہوں. میں نے آپ سے اس عمل کے سلسلے میں بات کری تھی. آپ نے پہلے بھی ایک عمل تعلیم تھا، کر لی تھی.
इवन ओवर हेड की टीवी वाला था, शायद आपको याद होगा, कितना चौंका था, कितना चौड़ा होता भी। पहले आपने कहा था वो भी आयत की, वो भी आपने कहा था कितना कर लेगा, सवाल करनी है, फिर उसके बाद उसका इतना आपने अमल तारीफ फरमाया था 3 दिन का, वो भी बात ज्यादा ٹھیک ہے सवाल ये था कि वो अमल जो था, जो आपने पहले तारीफ किया था, वो बात था कि ये वाला अमल जो आज आपने जो मतलब तारीफ किया, जो आपके रिश्ते के साथ मैं भी जुड़ा हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, तो ये वाला अमल जो है ना असरदार है कि वो वाला अमल, क्योंकि अभी तक कोई ना डिसाइड नहीं मैं कर पाया था कि جی ایک منٹ दोनों अमल। ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا जी آپ کو. डॉक्टर साहब। جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل جی بالکل جواب دے رہے ہیں ابھی ٹھیک ہے. آپ کو. دیکھیں آپ لوگ جو عمل کر رہے ہیں نا تو الحمدللہ آپ اس کو اپنا کنٹینیو رکھیں، کو ایک دم ترک نہ کریں، چاہے کوئی پرانے اعمال کر رہے ہوں. اور الحمدللہ شاہ صاحب یہ دیکھیں کہ جو لوگ عمال کر رہے ہیں وہ آج تک پابندی کے ساتھ کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان کوئی دن گیپ نہیں کیا انہوں نے، صحیح. کوئی معاملہ وہ نہیں کیا. اب اس کی روحانیت جو ہوگی نا وہ ان کے پس پشت ہے، جو ان کی رہنمائی کر رہی ہے، جو یہ کنٹینیو خود لے کے رکھ رہے ہیں اس کو. اب یہ ہے کہ کھانا پک چکا ہے، صحیح. یہ پورا سال انہوں نے پکایا ہے، اب کھانے کا وقت ہے. صحیح. تو اس کو اپنے ورد میں رکھیں، اور جب ٹرانسمیشن ختم ہو جائے گی میرے وہ شاگرد جو یہ اعمال کر رہے ہیں مجھے ٹرانسمیشن کے بعد سکون سے مجھے کال کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے کا ان کو راستہ دکھاتا ہوں اور تدریس سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے. جی حضور وہ عمل تعلیم فرما رہے تھے آپ. عملی ابھی سمجھائے تو بتائے تو یہ اسی طریقے سے آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب و طریقے سے رکھنا ہے، لیکن پہلے والے عمل کو ترک نہیں کرنا، صحیح ہے. اس کو ترک نہیں کرنا. صحیح. ٹھیک ہے، اس کو ترک نہیں کرنا، اس کو کنٹینیو لے کے چلنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور لشکر قریش کے رہبر و رہنما کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں. آپ کے شاگرد جو ہے وہ دنیا بھر میں روزانہ لاکھوں مرتبہ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ. اور کوئی نیا آتا ہے وہ سنتا ہے کہ لشکر قریش کیا ہے، میں اس میں داخل کیسے ہوں اور ابتدا کیسے کروں اور اس میں آگے کیسے بڑھوں، اس حوالے سے تھوڑا سا تعلیم فرمائیں. لیکن سب سے پہلے بات تو یہ ہے نا کہ جو لوگ لشکر قریش میں شامل ہوتے ہیں، جی کیا لشکر قریش میں شامل ہوتے ہیں. وہ حمزات کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان جبکہ اللہ. حمزات بڑا طاقتور ہوتا ہے صحیح. شیطانی معاملات میں، صحیح. بہت طاقتور ہوتا ہے. لیکن سورہ قریش پڑھنے والا اس کے شر سے محفوظ ہو گیا. صحیح. اور ایک خاص بات سورہ قریش کی یہ ہے کہ سورہ قریش جو شخص پڑھتا ہے نا اس کے وجود میں کوئی حمزات کوئی ایسے داخل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ قرآن کی برکت ہے، سبحان اللہ سورہ قریش کی برکت ہے. سبحان اللہ. سورہ قریش میں لشکر میں شامل ہونے سے مراد پتہ ہے کیا ہوتا ہے آپ کو؟ جی 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 اگر کوئی شخص 70 بار سورہ قریش پڑھنا شروع کرتا ہے جی اور وہ نیت کرتا ہے کہ میں اس لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں اور 70 بار پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ اس میں رجسٹرڈ کر دیا جاتا ہے، مطلب وہ داخل ہو چکا. داخل ہو چکا ہے. اب 70 دن جب مکمل کرے گا نا، اب اس کو پہلے دن سے کیا ہوگا فائدہ کہ جتنے لوگ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں ان سب کی روحانیت ایک دوسرے سے جڑتی ہے اور ایک دوسرے کی رہنمائی کرتی ہے. سبحان اللہ. اب ایک شخص ابھی شروع کیا ہے لیکن ایک شخص نے 2 سال پہلے شروع کیا ہوا تھا، صحیح. تو اس کی پڑھائی کی جو تاثیر ہے نا وہ تمام سورہ قریش پڑھنے والوں پر برستی ہے رحمت کی طرح. سبحان اللہ اس کی سبحان جو نوری مخلوقات ہوتی ہے، اس کی جو روحانیت ہوتی ہے نا وہ اس کو پورے اپنے ہاتھے میں لے لیتی ہے. جیسے ایک لشکر ہے، اب ایک عام بندہ لباس پہن کر آیا اور لشکر میں شامل ہو گیا، لیکن وہ اس جگہ شامل ہو گیا تو وہ پورا اس صاحبان کے اندر آ گیا، اس پورا اس خیمے کے اندر آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اپنے آپ کو اس نے پروٹیکٹ کر لیا. تو یہ لشکر قریش وہ ہے کہ جو اولیاء کاملین کا ہے. اور جو تنہا پڑھ رہا ہوتا ہے وہ ذرے کے برابر. اب اور ذکر تنہا کرنا اور اجتماعی ذکر کرنا کس میں کیفیت بنتی ہے اور کس کا زیادہ فائدہ ہے؟ اجتماع. تو یہ لشکر قریش اجتماعی. صحیح. میں جیسے آپ خیر فرما رہے تھے نا کہ جیسے کنکر ہے پہاڑ کے ساتھ ملا وہ بھی پہاڑ ہو گیا. پہاڑ ہو گیا. اب اس سبحان کے سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ لشکر قریش میں شامل ہوتے ہو نا آپ کو ایک نسبت حاصل ہو جاتی ہے.
آپ ایک نسبت سے جڑ جاتے ہیں آپ. صحیح. اور جب انسان نسبت سے جڑتا ہے نا تو پھر پورے سلسلے کا فیض اس کو ملتا ہے. سبحان اللہ. ایک شخص تھا نا سورہ قریش پڑھ رہا ہے لیکن اس کو نسبت حاصل نہیں ہے. وہ پڑھ رہا ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے. نسبت کا بڑا اثر. نسبت داخل ہو گئی تو اس نے کامل کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو لشکر قریش کا تو کیا کہنے. سبحان اللہ. اور لاکھوں لوگوں نے اس سے فائدہ بھی حاصل کیا الحمدللہ. اور فائدے حاصل کر ہی رہے ہیں. اچھا حضور، نیکی کے حوالے سے میں روزانہ عرض بھی کرتا ہوں اور بارہا خیر میں اس حوالے سے ذہن بھی بنا رہا ہوتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ آپ کے دستے بازو بنے، کہ وہ اس لیے کہ جناب، اور ایسا بھی ہے کہ کیا ایسا ہے کہ جناب کوئی بہت آپ کو لاکھوں روپے ہمارے سلسلے میں ملا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی کسی کے پاس 100 روپے ہیں اور وہ کہے کہ میں نیکی کے کام میں شامل ہوں یا نہیں دیکھیں، ہوں. نیکی کے لیے آپ کا امیر اور غریب ہونا ضروری نہیں ہے، بس نیت رکھنا ضروری ہے. صحیح. اور الحمدللہ میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو 21 رمضان کی دعوت بھی ہے کہ الحمدللہ میرے اپنے روحانی شفا خانے پر، شاذلی روحانی درسگاہ پر آپ 21واں روزہ میرے ساتھ کھولیں گے، جو پاکستان، جو کراچی میں رہتے ہیں میرے وہ شاگرد، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں محفل کا آغاز کریں گے. اور کیونکہ 21 رمضان مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، ہمارے لیے ایک بڑا دن ہے. صحیح. تو ہم اس کا بھی اہتمام کریں گے، ذکر و اذکار کا بھی کریں گے، اس میں نظر و نیاز کا بھی اہتمام کریں گے، لنگر کا بھی اہتمام کریں گے. سبحان اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس کار خیر میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ شامل ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کار اور اس خیر، میں باقاعدہ طور پہ شریک بھی ہوں آپ لوگ. مطلب جو قریب کے ہیں وہ شریک ہو جائیں. 21 رمضان تو مولا علی کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ عرس منائیں گے، صحیح ہے. اور پھر 24 کو تو ہمارے نبی رضا شاہ صاحب کی ہوتی ہے، وہ بھی ہم منائیں گے سبحان اللہ. ایک شخص ہے جو کراچی میں رہتا ہے، چلیں وہ شریک ہو گیا. انشاءاللہ. جو لاہور میں رہتا ہے وہ شریک کیسے ہوگا؟ لائف میں شریک ہو جائے. لائیو ہوگا. ہاں انشاءاللہ لائف کریں گے بھائی، ہے ہم لائف انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، لائف شامل ہو سبحان جائیں اللہ. ہمارے پھر ساتھ، تو گالی مک گئی جناب. اور آپ بھی شریک ہو جائیں، آپ کو بھی اسپیشل دعوت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں قربان جناب. انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی اور نشست کا آغاز پہ وہیں کر لیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ عز و جل. یہ خیر حضور اور کچھ تعلیم فرمانا رہ گیا سر جو ہے نا وہ آپ کے کافی. سوالات مکمل ہو گئے. اچھا جاتے جاتے ایک پیغام اور کہ دیکھیں، یہ عمل آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ آپ عملیات کی دنیا میں اس کی حقیقت کو جانیں، عمل کی روحانیت کو پہچانیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں. اور جو عام لوگ ہیں، جو میرے مریدین ہیں، جو شاگرد ہیں، وہ اس عمل کو اگر ورد میں رکھنا چاہتے ہیں تو ایک تسبیح اپنے ورد میں رکھ سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے. 40 مرتبہ اپنے ورد میں رکھ سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے. لیکن اس کے لیے پاکیزگی کا اہتمام کرنا اور اپنے آپ کو تیار کرنا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو آگے کی طرف لے کے جانا، پھر یہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کا عمل جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے، یہ عمل پڑھنے والا جادو کے اتارے کا علاج کر سکتا ہے. ہر قسم کے علاج اس عمل سے ممکن ہے. ہر عمل سے ہر طریقے کا علاج وہ اس سے کر سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو روحانی معالج ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کے شر سے محفوظ رہتا ہے، خاص کر وہ لوگ کے شر سے کہ جو باقاعدہ طور پہ سفلی عامل ہوتے ہیں، جنہوں نے حمزات کے عمل کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو باقاعدہ طور پہ اعمال کرتے ہیں، ان کے شر سے وہ شخص محفوظ رہتا ہے اور ان پر غالب آتا ہے کہ جن کے اوپر کالی قوتیں اور کالی شکتیاں ہوتی ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے شاگردوں سے کہ جو بھی میں کچھ عمال بتاؤں، آپ اس کو اپنے بیاد شاذلیہ کی زینت بنائیں، اس کو تحریر کریں، اس کو لکھیں، اور اس کے بعد پھر اگر کرنا چاہتے ہیں کچھ عمال ایسے کہ جن کے بارے میں نے کہا ہے کہ اس کی اجازت لیں تو اس کی اجازت لیں، اور جس کو میں نے عام اجازت کہا ہے اس کو عام اجازت دیں. اور جو لوگ روحانی معالج ہیں، جو لوگ اس کو سوالات کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی مجھ سے اجازت دے کے اس کو سوالات کر سکتے ہیں. آج کی ہماری ٹرانسمیشن تھوڑی سی لانگ ہو گئی، اس کی وجہ یہ کہ ہم ٹرانسمیشن اپنے ٹائم پہ کر رہے تھے. یہاں پہ لائٹ
چلی گئی اور ڈسکنیکٹ ہو گئی ہماری ٹرانسمیشن، تو ہم نے دوبارہ ٹرانسمیشن کا آغاز لائیو کیا تاکہ آپ تک اچھا پیغام پہنچ جائے۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کام کریں، مطلب کہ اس محفل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ ہم سے جڑتے چلے جائیں گے اس کا ثواب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور یقیناً آج کی محفل ہماری جو ہم نے پورا فارمیٹ آپ کے لیے ایک ترتیب دیا ہے، اچھا اس میں پھر ہمارے ساتھ جو گلدستہ طریقت کے جو اولیاء کاملین ہیں ان کا سلسلہ ہم ترک نہیں کریں گے، ہم ان کو بھی بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کو ہمارے دوسرا جو چینل ہے جو میرے مریدین چلا رہے ہیں سلسلہ واجدیہ کے نام سے یوٹیوب پر ہے، صحیح، کس نام سے؟ سلسلہ واجدیہ۔ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے آپ، اس کو جوائن کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارے شارٹ جو ہے نا جو ہمارے اولیاء کاملین کے سوانح حیات ہیں ہم اس میں ڈالتے رہیں گے صحیح، تاکہ آپ تک پیغام پہنچتا رہے سلسلے کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے؟ اور ابھی ہمارا پہلا اشرہ ہو گیا، اب سیکنڈ اشرہ ہے، تو سیکنڈ اشرے کے اندر ہم ذکر کریں گے عملیات کی دنیا کا جو روحانیت سے کنیکٹ ہے، اس کا تعلق ہے۔ صحیح، اچھا کل کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہوگا، کل جو ہم محفل سجائیں گے اس میں ایک خاص قسم کے جادو پر بات کریں گے۔ ایک خاص قسم کے جادو پر۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر ایسے اعمال تعلیم کریں گے کہ جس سے ان جادوؤں سے محفوظ رہیں گے۔ کل ہم اس پہ بات کریں گے، اور ایک ٹاپک اور ہے کہ جس سے جو آپ نے وہ مسان کا جادو سنا ہوگا، مسان کا جادو، جی، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہوتا ہے ام سبیان جو شیطان کا سبیان۔ نام ہے، جس سے بچے میں سوکھا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ صحیح، اچھا یہ اس چیز پہ ڈسکس کریں گے، آپ لکھ لیں اس کو اپنے پاس۔ صحیح۔ اور پھر ایک مرض ہے اوٹزم، آٹزم، آپ نے دیکھا ہوگا نا آج کل بچے ہوتے ہیں کہ جی، جو زیادہ تر مطلب 5-6 سال تک پہنچ جاتے ہیں، نہ بات کر پا رہے ہوتے ہیں، نہ بول پا رہے ہوتے ہیں، نہ کسی چیز کا رسپانس دیتے ہیں۔ آخر وہ کیا ہے؟ کیا وہ بیماری ہے یا پھر وہ روحانی بیماری ہے؟ اس پہ ذکر کریں گے کل ہم انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب اجازت دیجیے مجھے۔ انشاءاللہ حضور۔ خیر لیکن یہ جو لوگ آج کال پر رابطہ نہیں کر پائے، یہ کل وہ ہی- ہمیں واٹس ایپ پہ میسج چھوڑ دیں، اپنا نام صحیح۔ اپنا ڈیٹیل لکھ کے، انشاءاللہ تعالیٰ ان سے رابطہ ہو جائے گا۔ اور وہ کل کے لائیو پروگرام میں کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہاں تھوڑا ان سا کو لائیو زیادہ لے کالز لے لیں، لیں لائیو کال کہ لے لیں آج گے کم لی ہیں وہ ٹائم لائیو کال اب ہماری ریگولر ہوگی انشاءاللہ۔ ریگولر انشاءاللہ۔ یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے جناب کہ اب ریگولر ہوگی انشاءاللہ عزوجل، تاکہ آپ سے لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل آپ میرے ساتھ جڑیں، میرے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں، اور میرے ساتھ کار خیر میں بھی شامل ہوں، اور نیکی بھی ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی میں بھی اپنا حصہ ضرور اس میں ملائیں، تاکہ جو بڑے دن آتے ہیں اس میں ہم اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک حضور تعلیم کیا جائے، یہ سلسلہ تو ختم نہیں کرنا نا؟ ہاں بالکل بالکل بالکل، آپ درود پڑھیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر روز ایک درود۔ سبحان اللہ حضور۔ درود برائے مغفرت۔ بالکل سبحان اللہ۔ یہ تو نام سے ہی ظاہر ہے کہ مغفرت کوئی اگر چاہتا ہے تو وہ درود پاک پڑھے۔ اور درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ یہ درود پاک ہے، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نہیں، بلکہ آپ بیٹھ کر ادب اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں روزانہ درود پاک پڑھیے۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی آپ خوش رہیں گے اور آخرت میں بھی خوش رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور آخر میں جب ہم ذکر و اذکار کا سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں تو ذکر و اذکار کے سلسلے میں آپ ضرور شرکت کیا کیجئے۔ اور انشاءاللہ عز و جل کل دوبارہ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ٹاپک کے حوالے سے حضرت نے ارشاد فرمایا، تو حضرت ہیں لشکر قریش کے رہبر و رہنما، اور لشکر قریش کو لیڈ کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ اپنے مریدین کو باقاعدہ طور پر تعلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کی علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ پھر وہی بات کہ یہ سفر سلامت رہے، یہ ہم سفر سلامت رہے، یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ سخی آستانہ سلامت رہے۔ کل دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔